اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو تعلیم القرآن چینل۔ ہم آپ کو تعلیم القرآن چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس کلاس میں ہم انشاءاللہ العزیز ہول نورانی قاعدے کی پریکٹس ایکسرسائز کا اگلا پارٹ کے ساتھ حاضر ہیں۔ انشاءاللہ العزیز مور دین کچھ اس ایکسرسائز کا مزید ہم کور کریں گے اور اس کو بھی اچھے سے سمجھے گا، کیونکہ اس میں بھی ہم کچھ قواعد کو پچھلے والوں کو ہی رپیٹ کریں گے تاکہ وہ اچھے سے ذہن نشین ہو جائے، اور کچھ قواعد اس میں مزید ہم آپ کو نئے بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ با زبر اب، صاد الف زبر صا، اب صا، را پیش رو، اب صارو، ہا الف زبر ہا، اب صارو ہا، اب صارو ہا، سین زیر سے، را الف زبر را، سی را، جیم واو دو زبر جاؤں، سی را جاؤں، واو ہا زبر وہ، ہا الف زبر ہا، وہا، جیم دو زبر جن، وہا جن، آگے آیت وہاجا۔ اس میں وہی قاعدہ آپ کے سامنے کہ دو زبر کے ساتھ جو الف ہوتا ہے وہ نارملی پڑھا نہیں جاتا، مگر جب ہم اس کو وقف کے ساتھ پڑھیں، یعنی کہ اس کے آگے سٹاپ سائن آ جائے، جیسے یہاں وہاجا میں آیا ہے، تو اس صورت میں یہ الف ایز الف مدہ پڑھا جائے گا، جیسے ابھی ہم اس کو ریڈ کریں گے۔ سراجا وہاجا، سراجا وہاجا، واو زبر وا، حمزہ نون زبر ان، وان، زا لام زبر زل، وانزل، نون الف زبر نا، وانزلنا، وانزلنا۔ یہاں نون کا اخفا ہے، نون کی آواز کو چھپا کے غنہ ہوگا۔ حمزہ کاف زبر اک، لام لام دو زبر لل، اک لل، لام میم زبر لم، اک لل لم، میم دو زبر من، لم من، آگے آیت اک لل لما، اک لل لما، واو زبر وا، تا پیش تو، واتو، حبا زیر حب، واتو حب، با واو پیش بو، واتو حبو، نون لام زبر نل، واتو حبو نل، میم الف زبر ما، وتحبون الماء، لام زبر لا، مال، وتحبون المال، وتحبون المال، حبا پیش حب، با دو زبر بان، حبا، جیم میم زبر جم، میم دو زبر من، جم من، آگے آیت جم، وتحبون المال حبا جما، وتحبون المال حبا جما۔ حبن پہ اخفا ہوگا اور جمن پہ میم مشدد پہ غنہ ہوگا۔ اخفا آواز کو ناک میں چھپا کے نون ساکن کی اور غننے کی آواز نکالنا، اور جمن میم مشدد غنہ ہوگا ناک میں سے آواز میم کی پوری۔ جم، قائن پیش ہو، سا الف مد زبر سا، غوسا، حمزہ دو زبر ان، غوسا ان، حمزہ ح زبر اح،
واو کھری زبر و احوا، یا سائلنٹ ہے اور اس کے آگے نیکسٹ آیت ہے اسٹاپ سائن ہے. تو جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اسٹاپ سائن آئے تو لاسٹ لیٹر کو ساکن کرنا ہے. تو آلریڈی یا سائلنٹ ہے، ہم اس کو ہم پھر اسی طریقے سے پڑھیں گے. غثاء احوا غثاء احوا، میم عین پیش معت زبرت معت، دال دو زیر دن معتدن، حمزہ زبر سا یا زیر سی اسی، میم دو زیر من اسیمن معتدن اسیمن. نون کا یہاں پہ اظہار ہے، دال غنہ نہیں ہوگا کیونکہ تنوین کے آگے حمزہ کا لیٹر آگے ہے، سو یہاں اظہار ہوگا، ہم غنہ نہیں کریں گے، خفا بھی نہیں ہوگا. معتدن اسیمن، حمزہ زیر ای، زاد الف زبر زا، ایزا، تا تا پیش تت، ایزا تت، لام کھری زبر لا، ایزا تتلا، نون الف زبر نا، را دو زبر رن، نارن، اذا تتلا نارن، اظہار ہے یہاں پہ بھی. حا الف زبر حا، میم زمی حامی، یا زبر یا حامیہ، تا دو زبر تن حامیتن، آگے آیت حامیہ، اذا تتلا نارا حامیہ، اذا تتلا نارا حامیہ. اظہار کا آپ کو یہاں پہ رول بتاتے جائیں گے کہ اظہار جب دو زبر دو زیر دو پیش والے لیٹر کے آگے ان 8 لیٹرز میں سے کوئی ایک لیٹر آ جائے، جیسے حمزہ ہا عین ح غین خا لام را، تو پھر وہاں پہ اظہار ہوتا ہے، اخفا نہیں ہوتا، یعنی کہ وہاں پھر ہم کسی بھی طرح آواز کو چھپا کے یا بنا چھپائے غنہ نہیں کریں گے. تا سین پیش تس، قاف کھری زبر قا تس قا، میم نون زیر من تس قا من، عین یا زبر عی، نون دو زیر نن عینن، حمزہ کھری زبر آ، نون زینی آنی، یا زبیہ آنیہ، تا دو زیر تن آنیتن، آگے آیت آنیہ، تسقا من عین آنیہ، تسقا من عین آنیہ. اب یہاں پہ بھی وہی رول جو آپ کو بھی بتایا، نون ساکن کے آگے وہ حروف حلقی میں سے عین آ گیا ہے، اخفا نہیں یہاں پہ ہوگا، اظہار ہوگا. نین تنوین کے آگے بھی حمزہ کا لیٹر آ گیا ہے، سو یہاں پہ بھی ہم اظہار ہی کریں گے. اور یہ نون بھی اسی لیے ہے کہ اب یہاں پہ نون کا ساؤنڈ ہی پڑا جائے گا، عینن ہوگا، عینن، یا غنہ کسی قسم کا اخفا کے ساتھ نہیں کریں گے. میم نون زبر من، با زبر با، من با، خا زیر خی، من با خی، لام زبر لا، من با خی لا، من با خی لا. یہاں پہ ایک اور رول تجوید کا آپ کے سامنے، نون ساکن دو زبر دو زیر دو پیش والا کوئی بھی لیٹر ہو، اس کے آگے جو نیکسٹ لیٹر ہے وہ با ہو، تو پھر اس صورت میں وہاں پہ ایک چھوٹا سا میم ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ چھوٹا سا میم. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب وہاں پہ نون کی آواز نہیں دینی، میم کا ساؤنڈ پڑیں گے، من نہیں کریں گے، مم مم، میم کی آواز پڑھیں گے. یہ رول ذہن میں رکھیے گا کیونکہ امپورٹنٹ رول ہے. قرآن پاک میں میم ایک اور جگہ پہ بھی آتا ہے جو کہ آپ کو آلریڈی بتایا ہے کہ مسٹ اسٹاپ سائن میں سے میم لیٹر ہے کہ جہاں پہ قرآن پاک میں میم لکھا ہو وہاں پہ یہ لائن کی سائڈ پہ لکھا بھی ہوتا ہے وقت پہ لازم کہ اسٹاپ ہیئر مسٹ. تو پھر یہاں پہ
میم ایک اور جگہ پہ بھی آئے گا، وہ اس رول کی وجہ سے آئے گا، تو کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے۔ جب یہ رول اچھے سے سمجھ میں ہو تو پھر انسان وہاں پہ مغالطہ نہیں کرتا۔ یاد رکھیے گا، نون ساکن، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کے اگلا جو نیکسٹ لیٹر ہے وہ با ہو تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے، اس میم کے وہاں نون کا ساؤنڈ نہیں ہوگا، میم پڑھا جائے گا۔ من بخیل، لام زبر لا، یا نون پیش یون، لا یون، با زبر با، لا یون با، لا یون با، ذال نون زبر زن، لا ينبذن، نون زبرنا، لا ينبذن، لا ينبذن۔ الحمدللہ یہاں پہ ہم نے لاسٹ ایکسرسائز ہول نورانی قاعدے کی پریکٹس ایکسرسائز کا کچھ حصہ مزید کور کیا۔ اس میں جو آپ کو رول بتائے گئے، جو قواعد تجوید کے حوالے سے بتائے گئے، اس کو کائنڈلی اپنے دماغ میں اچھے سے محفوظ فرما لیجئے تاکہ قرآن پاک کی تلاوت کے دوران وہ ذہن میں ہوں اور اس کے مطابق قرآن پاک بنا غلطی کے ہم اچھے سے پڑھ پائیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، جس میں ہم اس کی جو بقیہ حصہ ہے، جو بقیہ پارٹ ہے اس ایکسرسائز کا، اس کو کمپلیٹ کریں گے اور پھر ہمارا نورانی قاعدہ انشاءاللہ العزیز کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اس کے بعد ایک نورانی قاعدے کا ہول ریویو کے ساتھ ہی انشاءاللہ العزیز قرآن پاک کی ابتدا کر دی جائے گی۔ ساتھ بنائے رکھیے، قرآن پاک کو سیکھتے رہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے میرے تمام سیکھنے والوں کے لیے، اللہ پاک ان کے لیے سیکھنے کے اس عمل کو آسان فرمائے اور مجھے سکھانے کے عمل کو آسان فرمائے، اور ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔